अस्सलाम वालेकुम मैडम अशोक, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताइए कि आप एक वक्त में बहुत बड़ी स्टार रही हैं माशाल्लाह, तो हमने चाहा कि आपसे कुछ माजी की बातें की जाएं, कुछ हाल की, कुछ आपकी मसरूफियात की। तो सबसे पहले तो ये बताइए, सवाल तो बड़ा रूटीन है लेकिन किए बिना चारा भी नहीं, आपका इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ? एक्चुअली स्कूल टाइम से ही मुझे स्कूल टाइम में ड्रामों में हिस्सा दिया गया और मेरे ड्रामे बहुत हिट हुए। तो वहाँ से मुझे पॉपुलैरिटी का एहसास हुआ कि ये क्या फ्लेवर होता है और ये कितना इंजॉयबल होता है। जब ब्रेक टाइम में लड़कियां मुझे घेर लेती थीं और कहती थी कि हमें वैसी एक्टिंग करके दिखाओ, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था उस वक्त भी। तो मेरे दिल में फिर मुझे कहते थे तुम्हारी शबनम से रिजेम्बलेंस है, नीलो से रिजेम्बलेंस है, तुम रानी लगती हो। इस चीज़ से मुझे और ज़्यादा बहुत बढ़ावा मिलता था और बड़ी अच्छी फीलिंग आती थी कि हाँ मैं बिल्कुल वैसी हूँ। और फिर मैं वैसी एक्टिंग करती थी घर में जब आईने के सामने खड़े होकर। तो ये जो आर्टिस्ट थी मेरी सीनियर्स थी, इनसे मैं अपने आप को उन्हीं के रूप में देखती थी। तो फिर मेरे दिल में आया कि मेरी फ्रेंड्स कहती थी कि अगर तुम फिल्म स्टार बनो, फिल्मों में आओ, तो तुम बहुत सुपर हिट हीरोइन होगी, तुम बहुत अच्छी लगोगी। तो इस चीज़ ने जो एक मज़ीद मुझे मोटिवेट किया और मेरे दिल में जो एक हिडन जज्बा था स्टार बनने का, वो खुलकर सामने आ गया। तो हम लाहौर आए, तो लाहौर में हमारे कुछ लोग रिलेटिव्स रहते थे जो कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को जानते थे। तो एक मर्तबा शूटिंग देखने गए, हम सारी फैमिली गई। तो वहाँ पे सेट पे इकबाल शहजाद साहब ने मुझे अपनी फिल्म बाजी में 2 सुपरस्टार्स हीरोज़ के साथ एज ए हीरोइन कास्ट किया। लेकिन पहले मुझे कहा कि तुम नदीम की सिस्टर का रोल कर रही हो, जो कि ऐसे ही सानवी सा रोल था। तो जब मैं सेट पे आई तो आई वॉज शॉक्ड। उन्होंने कहा कि तुम ही इस फिल्म की हीरोइन हो। आप शॉक्ड हो गई? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया अपने कानों पे, अपनी आंखों पे। और ये सब ऐसी सिचुएशन थी, इट वाज लाइक ए ड्रीम, जिसे कहते हैं ना ड्रीम कम ट्रू। तो ड्रीम कम ट्रू हो गया। तो उसके बाद मैंने जितनी जांफिशानी से काम किया, जो स्ट्रगल का पीरियड होता है वो मैंने एक ही जंप में, एक ही छलांग में वो पूरा कर दिया और एकदम हीरोइन सेलेक्ट हो गई। आई वॉज वर्किंग ऑन सेट एज ए हीरोइन। जिस दिन पहले दिन आपका अली साहब के साथ शॉट था जी, तो आप क्या फील कर रहे थे? बिल्कुल ऐसे जैसे कोई स्टूडेंट किसी टीचर के सामने खड़ा होता है, तो उसमें इतनी सकत नहीं होती और उसको अपने हवास पे काबू नहीं होता। लेकिन अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने मुझे फादरली डील किया और इतना खूबसूरत, इतने अच्छे तरीके से मुझे फ्रेंडली करके, और मुझे क्योंकि सेट पे आए तो मैं ट्रे लेके खड़ी होती हूँ, तो उन्होंने सेट पे बोला क्वाइट, तो वो ट्रे मेरे हाथों से गिर गई। उस वक्त एक मैट्रिक का स्टूडेंट, वो कितनी नर्वस, कितनी घबराई हुई। तो उन्होंने असिस्टेंट आके वो ट्रे उठाने लगा, उन्होंने कहा तुम उधर हो जाओ, तुम नहीं उठाओगे। मुझे उठा के ट्रे मेरे हाथों पे रखी। लिटरली आई वॉज शिवरिंग। तो मैंने कहा जी आप नहीं तुम पकड़ो मेरी बात। मुझे कहते फिल्मों में काम करना है। मैंने कहा जी भाईजान, हम भाईजान ही कहते थे उनको। तो तुमने घबराना नहीं। तो मैंने कहा जी अब नहीं घबराऊंगी। कहते मैं इस वक्त, उनको सब लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, मैं इस वक्त सबसे बड़ा हीरो हूँ और मैं सुपर हिट हीरो हूँ। तुमने जब मेरे साथ काम कर लिया तो किससे घबराओगी, क्यों परेशान होती हो। फिर बड़ा एनकरेजिंग उनका बिहेवियर था, बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। तो फिर मैं उनके साथ काम करने के, परफॉर्म करने के काबिल हुई। मैडम जब आप इंडस्ट्री में आई जी, तो उस वक्त आपके सीनियर्स में कौन कौन सी फीमेल और मेल एक्टर्स, स्टार्स मौजूद थे जिनसे इंस्पिरेशन ली? उसमें ज़ेबा भाभी, दीबा, शबनम, रानी, ये लोग उस वक्त हमारे सीनियर थे। दे वर एस्टेब्लिश आर्टिस्ट, तो आई वॉज ए न्यू कमर। तो इन लोगों को देखना, मैं तो देखती ही रहती थी सेट पे जाके ना, जो भी उस वक्त स्टार मिलती थी
मैडम शबनम थी, ज़ेबा थी, क्योंकि मैंने उर्दू फिल्म से स्टार्ट लिया था. पंजाबी फिल्म्स में जैसे मैडम नगमा थी, मैडम फिरदौस थी, उस दौर की मैडम नीलो थी, तो उनके साथ मेरी इतनी इंटरेक्शन नहीं थी. उन लोगों को कभी कभी सेट पे मिलना या स्टूडियो में एक झलक देख लेनी. तो बाकी जो उर्दू स्टार्स थी, जैसे ज़ेबा भाभी के साथ काम किया, धड़कन फिल्म में किया, 2-4 और फिल्मों में उनके साथ काम किया. उन्होंने उसमें भी भाभी का रोल किया, और मोहम्मद अली साहब ने 1-2 फिल्मों के अलावा मेरे बड़े भाई या फादर का रोल किया हमेशा. तो वो बड़े अच्छे तरीके से ना नए आर्टिस्टों को मतलब ही वॉज अ वेल बिहेव्ड मैन. मैडम, आपने वहीद साहब के साथ काम किया, शाहिद साहब के साथ काम किया, मोहम्मद अली नदीम साहब के साथ, तो हर अदाकार के साथ डिफरेंट केमिस्ट्री होती है फिल्म हीरोइन की, ऑन द स्क्रीन और ऑफ द स्क्रीन. ऑफ कोर्स डिफरेंट केमिस्ट्री होती है. जैसे कि मोहम्मद अली साहब ड्रामेटिक रोल बहुत अच्छे करते थे. उनकी आवाज़ की जो गनगरज थी और उनका जो एक जाहो जलाल था, वो बड़े जो वो परेशान हो जाते थे, और बड़ी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी. और वहीद साहब कैसे बिहेव करते? वहीद मुराद ही वॉज वेरी फ्रेंडली, और हमेशा वो बहुत खुश मिजाज थे, और हीरोइन को अपनी शरारतों से, अपनी मतलब एक फ्रैंकनेस लेवल, कहते हैं ना, फ्रैंकनेस भी होनी चाहिए, बड़ी डिसेंट किस्म की, कि बेहुदा किस्म की ना हो. बहुत डिसेंट आदमी था, बड़ा रोमांटिक आदमी था, बड़ी खूबसूरत शरारतें करता था, जिसकी वजह से हीरोइन का मूड बन जाता था, बशर्ते कि हीरोइन को शऊर हो, सेंस ऑफ ह्यूमर हो, उसकी बात समझने का शऊर रखती हो. ये बताइए कि ये जिन 4 अदाकारों का मैंने जिक्र किया, शाहिद, वहीद, नदीम साहब और मोहम्मद अली साहब, इन चारों के काम करने का डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट. हर आर्ट, जैसे एक बुके हो खूबसूरत, उसमें डिफरेंट फूल होते हैं, पत्तियां भी होती हैं, उसके पूरा बंच बनता है, टहनियाँ भी होती हैं, फ्लावर्स भी होते हैं. डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट खुशबू और डिफरेंट फ्लेवर्स. शाहिद साहब के मुतालिक क्या? शाहिद साहब एक खलंडरे से आदमी थे, लड़के थे उस वक्त तो, और गैर मुस्तकिल मिजाज आदमी, अनप्रिडिक्टेबल आदमी, जो उसने पता नहीं कुछ क्या कह देना है, कुछ कर देना है, सेट से चले जाना है, पता चले जी शाहिद साहब जी मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, अच्छा जी, पता चला वो तो कराची बैठे. ऐसा होता था. लेकिन फिर भी हमारे मुल्क का, पूरे एशिया में माशाल्लाह बहुत हैंडसम आदमी, गुड लुकिंग, अच्छा आर्टिस्ट, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे. अभी भी वो लिविंग लेजेंड हैं. सुने नदीम साहब बड़े पंक्चुअल थे. नदीम साहब भी पंक्चुअल थे, और मोहम्मद अली साहब ने मुझे पंक्चुअल किया, क्योंकि मैं नई हीरोइन थी, जूनियर थी उससे. मैं आई हूँ सुबह 5 बजे सेट पे, सुबह के 5 बजे, तो वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं. तो मैं शर्मिंदा हुई, कहते देखो बेटा, इस वक्त मैं तुम्हारे इंतज़ार करते हुए 15 मिनट हो गए हैं, डोंट डू नेक्स्ट टाइम, बी पंक्चुअल. मैं कहा जी भाईजान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ. उसके बाद ऐसी पंक्चुअल हुई हूँ कि ऑलमोस्ट सबसे पहले मैं ही जाती हूँ जहाँ भी जाना हो. मैडम, ये बताइए कि जब आप इंडस्ट्री में आई, उस वक्त स्टूडियो में बड़ी रौनक होती थी, तो फिल्म इंडस्ट्री का कल्चर कैसा था उस वक्त? मुझे यूँ महसूस होता था कि जैसे मैं एक स्कूल से उठ के दूसरे स्कूल में आ गई हूँ. और पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, और जैसे ना कायदे आज़म के गोल्डन वर्ड्स के यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, तो उसके तहत फिल्म इंडस्ट्री चल रही थी. तभी इतनी तरक्की की, लोगों में काम का रुझान था, एक टेंडेंसी थी कि हर बंदा अपने काम पे फोकस करता था, इतनी इन्वॉल्वमेंट थी, मतलब एक कंपटीशन होता था, और एक शायद जेलसी भी होती हो हिडन, लेकिन उसको काम से हर चीज़ को ओवरकम करते थे. ये नहीं कि मतलब जेलसी में अब फिल्मों को डैमेज किया जा रहा है, यो काम में को मतलब सफ़र कर रहे हैं काम, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा हरगिज़ नहीं था. हर शख्स अपना बेस्ट करने की कोशिश करता था. तो
فلم انڈسٹری کا کلچر بہت اچھا تھا اور ایک ڈسپلن کے تحت کام ہوتا تھا جو میرا خیال ہے آج بھی شاید ہوتا ہو. میڈم آپ کے سینئرز کے بھی سینئرز سنتوش کمار صاحب، درپن صاحب جی. اور سدھیر صاحب تھے. جی. آپ نے ان کے ساتھ کام تو نہیں کیا ہوگا مگر آپ انہیں کیسے دیکھتی ہیں؟ سنتوش صاحب، درپن صاحب، لالا سدھیر صاحب، یہ وہ نام ہیں جو ہماری انڈسٹری کے ایک اسٹرانگ قسم کے پلر تھے اور ان اسٹرانگ پلرز پہ ہماری انڈسٹری کی بنیاد تھی اور اس پہ ایسی عمارت قائم ہوئی جو کہ آج تک قائم ہے اور لوگ ان کو آئیڈلائز کرتے ہیں. وہ انسپریشن ہے لوگوں کی، آنے والے آرٹسٹوں کی، اور ان کی جو فلمیں ہیں انہوں نے ان سے ہی ایک ایسی مضبوط جڑ والے پودے لگائے ہیں، انہوں نے بنیادیں فراہم کی ہیں فلم انڈسٹری کو کہ جو آج تک اس کا پھل کھا رہے ہیں. فارس کے بادشاہ انوشیروان ایک باغ سے گزرے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا مالی اپنے وہ آم کے پیڑ لگا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ اس ایج میں ہیں کہ جب تک یہ گرو کریں گے تو آپ تو اس کا پھل نہیں کھا سکیں گے. تو مالی بابا نے کہا کہ جب دوسروں نے لگائے ہم نے کھائے اور جب ہم لگائیں گے تو دوسرے کھائیں گے. کتنی خوبصورت مثال دی انہوں نے. تو وہ جو اپنا بہتر کام، بیسٹ اپنا کام چھوڑ گئے ہیں، وہ آج تک لوگ اس کو مشعل راہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں فلموں کے حوالے سے، پرفارمنس کے حوالے سے اور اپنے کام کے حوالے سے. تو اس طرح وہ لوگ ہمارا اثاثہ تھے، ہماری فلم انڈسٹری کا ایسٹ تھے اور ناقابل فراموش شخصیات کے حامل تھے. میڈم یہ بتائیے کہ اس عہد کی انڈسٹری کو آپ کتنا مس کرتی ہیں؟ بہت مس کرتی ہوں. کبھی کبھی تو بے اختیار میرے ہونٹوں پہ یہ آ جاتا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. لیکن پھر بھی خوبصورت یادیں بھی ہیں، تلخ یادیں بھی ہیں. کچھ لوگوں کو کھویا، کچھ لوگ اس دنیا سے چلے گئے اور کچھ ایسی باتیں، ایسی یادیں جو تنہائی کے لمحات کو خوبصورت بنا دیتی ہیں. اور یادیں کہتے ہیں نا زندگی کا سرمایہ ہوتی ہیں. تو اس سرمایے میں اچھی یادیں، بری یادیں، تلخ یادیں، شیریں یادیں ہر طرح کی موجود ہوتی ہیں. تو یہی زندگی کا حسن ہے. اس عہد کا کوئی یادگار واقعہ؟ فلم انڈسٹری میں آ جانا ہی میرے لیے یادگار واقعہ تھا. آپ کے ساتھ انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے دیگر ساتھیوں کے ساتھ ڈیورنگ انٹریکشن کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو بڑا اچھا لگا؟ بہت سارے واقعات ہوئے. جیسے فلم امن کی شوٹنگ پہ میں نے وہ کشمیری مجاہدہ کا رول کیا تھا، اس میں تو کشمیری ڈریس پہنا تھا. تو وہاں کے جو لوکلز تھے وہ اپنی کشمیری زبان میں مجھ سے بات کرنے لگے تھے. تو وہ سمجھتے تھے کہ آپ کشمیری ہوں. تو پھر میں نے کہا کہ میری زبان کٹ گئی ہے، اور واقعی اس فلم میں زبان کٹی ہوتی ہے، میں جواب نہیں دے، ہنس کے بس اس قسم کے ریاض شاہد صاحب کی ڈائریکشن کیسی لگی آپ کو؟ ونڈرفل. بالکل ان کا انداز جو تھا نا وہ بہت زیادہ خلیل جبران سے ملتا تھا. اچھا جی. تو بہت اچھا لکھتے تھے، بہت جارحانہ قسم کا قلم تھا ان کا لکھنے میں. وہ کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جن حقائق سے پردہ اٹھایا جو گراؤنڈ ریئلٹی تھی فلم امن کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، تو انہوں نے کچھ زیادہ ہی سچ لکھ دیا جس کی وجہ سے سینسر نے اس فلم یہ امن کو بالکل تہس نہس کر کے انہوں نے اپنے حساب سے اس کو ایک تشکیل دیا اس کو. تو اس صدمے سے ان کو کینسر ہو گیا تھا، جو کہ فلم کی جو شکل بنا دی گئی، جو اس کی قطع برید ہوئی، اس کی وجہ سے اس کا جو حال ہوا فلم کا وہ نہیں برداشت کر سکے. کچھ صدمات ایسے ہوتے ہیں انسان برداشت کر لیتا ہے، کچھ جو اس کی برداشت سے باہر ہوتے ہیں پھر وہ خود ہی سرنڈر کر جاتا ہے یا وہ جان لیوا ہوتا ہے. میڈم یہ بتائیے کہ وہ انڈسٹری جی اور پھر اب یہ انڈسٹری کتنا فرق پاتی ہیں آپ؟ میں تو
بالکل. یہ آپ نے اس کی میں مثال آپ کو یوں دوں گی کہ پہلے گانے، پہلی موسیقی، پہلی میلوڈی آج تک لوگوں کے کانوں میں رس گھولتی ہے. لوگ وہ پرانے گانے ہی سننا پسند کرتے ہیں، پرانی غزلیں، کلاسیکل سانگ، کلاسیکل میوزک، اور فلموں کے گانے، غزلیں. اور آج کا جو میوزک ہے، پہلے کا میوزک ہوتا تھا کہ کانوں میں رس گھولتا تھا، اور جب وہ میوزک سنا جاتا تھا تو طبیعت ریلیکس کرتی تھی. اور آج کا میوزک ہے جب بند کرتے ہیں تو طبیعت ریلیکس کرتی ہے. یہ فرق ہے. بہت خوبصورت. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں سینئرز میں، ہم عصروں میں آپ کو کون میل اور فیمیل میں زیادہ اچھا لگتا ہے؟ سبھی اچھے ہیں. جو میرے کولیگز تھے جیسے بابرا تھی، سنگیتا، ممتاز، یہ سارے اچھے لوگ تھے. انجمن پرانی پنجابی فلموں کی تھی، تو ہم بڑے اچھے طریقے سے، بڑی اچھی کیمسٹری ہوتی تھی، اور کوشش کرتے تھے کہ ہم اپنے کام تک ہی انوالو رہیں، اپنے کام پہ فوکس کریں اور اپنا بیسٹ کریں. تو باقی سارے سب کے ساتھ ایکچولی اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ ہم بیٹھ کے کوئی گوسپس کریں یا ہم کوئی ان کو ڈسکس کریں. ہم اپنے کام تک انوالو رہتے تھے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں اتنا ہوتا تھا. لیکن اس وقت دیکھیں، جو ہیروئن آتی ہے فلم انڈسٹری میں ڈیفینیٹلی وہ خوبصورت ہوتی ہے. باقی اس کے جو اس کے ٹیلنٹ کی بات ہے، دیٹ از ڈفرینٹ تھنگ. لیکن ہیروئن تو سب خوبصورت ہوتی ہیں، ہیروز خوبصورت ہوتے ہیں. سلطان راہی صاحب گو کہ اتنے گڈ لکنگ نہیں تھے، لیکن ایک پنجاب کا ایک کلچر جو انہوں نے، ان کے حلیے پہ، ان کی پرسنالٹی پہ جو جچا، انہوں نے راج کیا اپنی پرفارمنس سے انہوں نے جو منوایا لوگوں کو، ہم ان کو وہ سب سے ہمیں حسین لگتے تھے. میڈم یہ بتائیے تسلیم فاضلی صاحب جی سے ملاقات کیسے ہوئی اور شادی تک مراحل کیسے پہنچے؟ بس دونوں ایک فلم انڈسٹری کا حصہ تھے. وہ ہر سال ان کا مطلب ہر میری فلم میں ان کا گانا ہوتا تھا، اور جیسے کولیگس ہوتے ہیں اس طرح ملے، اور پھر وہ بہت زیادہ بطور شاعر وہ بہت طاقتور، بہت اچھے پروفیشنل تھے، بہت اچھے تھے، تو اور بڑی اچھی فیملی سے بلانگ کرتے تھے. جی شاعرانہ ندا فاضلی صاحب کے بھائی تھے. تو تسلیم فاضلی صاحب بطور انسان کیسے تھے؟ کیا بات ہے، میں اپنے منہ سے انہیں کتنی تعریف کروں، جتنا کوئی ایسے پرسن انسان اچھا ہو سکتا ہے. جتنے اچھے شاعر تھے، جتنا اچھا لکھتے تھے، ان کے اندر ان کے انر بھی اتنا ہی خوبصورت تھا کہ جو لکھتے تھے، کہتے ہیں نا، جب جو انسان لکھتا ہے اسے دل و دماغ میں، اس کے دل میں وہ چیزیں، وہ باتیں ہوتی ہیں، تو وہ کاغذ پہ تحریر کرتا ہے. آپ کو ذہن میں رکھ کے انہوں نے ایک دو گانے لکھے جو بڑے مشہور، وہ کون سے تھے؟ پھر آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ مطلب انہوں نے ساری ہیروئنس کے لیے لکھے. ایک گانا تھا جو بڑا کنٹروورشل سا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ لکھا تھا میرے لیے، لیکن وہ ڈائریکٹر نے کہا کہ یہ سلو گانا ہے، تو یہ دوسری ہیروئن پہ کریں گے، وہ ذرا میچور ہے، یہ ینگ لڑکی ہے، کوئی شوق سا گانا رکھو، کوئی شوق گانا ہونا چاہیے جس میں یہ بالکل شرارتیں کر رہی ہے. وہ گانا تھا بہت خوبصورت ہے، میرا صنم خدا ایسے مکھڑے بناتا ہے کم. تو انہوں نے اس بات پہ جھگڑا بھی کیا، لڑائیاں بھی ہوئی، بات بھی ہوئی. تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں اپنے کام کر رہی تھی. ہمیں تو لا کے دے دیتے، یہ گانا ہے، یہ آپ پہ پکچرائز ہونا ہے. تو اس گانے کے لیے انہوں نے بہت فائٹ کی تھی. بڑا یادگار، بڑا خوبصورت گانا ہے. جی. اچھا میڈم، انتہائی خوبصورت لکھا ہوا گانا. میڈم آپ نے جن فلموں میں کام کیا ان میں آپ کی پسندیدہ فلم کون سی ہے اور کیوں ہے؟ میری پسندیدہ فلم بہشت ہے، کیونکہ یہ ایک جو ٹریڈیشن ہے ہمارے معاشرے میں، ساس بہو کا جھگڑا، یہ اس پہ مطلب فیملی اورینٹڈ فلم تھی یہ، اور اس پہ ساس بہو کے جھگڑے کو بڑی خوبصورتی سے دکھایا گیا، اور اس کا انجام موت پہ ہوا، اور بڑی سبق آموز فلم تھی.
آج کل بہت سارے ڈرامے بن رہے ہیں، پتہ نہیں ایک غلطی ڈرامہ ہے وہ بھی ساس بہو کا جھگڑا ہے، بہت سارے فلم میں کہتی ہوں یہ تو بہشت ہے، اس دور کی عورتوں کی فیوریٹ فلم تھی وہ، تو آج بھی وہ ڈرامے بالکل ایز اٹ از بن رہے ہیں، بالکل اسی طرح کی سچویشنز ہیں، اسی طرح کی. میں ایک ڈرامہ دیکھا ہے میں نے، وہ بالکل ایسا ہی ڈرامہ لوگ اس کو ابھی تک کاپی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ایک یونیورسل پرابلم ہے کہ ساس بہو کی کبھی نہیں بنتی، چاہے وہ سگی خالہ ساس ہو، سگی بھانجی اس کی بہو ہو، بھتیجی ہو، کچھ ہو، پتہ نہیں ان دونوں رشتوں میں نا کبھی اسموتھلی یہ نہیں. ایور گرین موضوع ہے، ایور گرین ہے اور ایور لاسٹنگ بھی ہے. ہاں لانگ لاسٹنگ ہے، ابھی تک چل رہا ہے وہی، جب تک ساس بہو قائم ہوگی تب تک موضوع قائم رہے گا. یہ بتائیے کہ پوئٹری اور میوزک، ویسے ایک میرا بڑا جی چاہ رہا ہے مجھے اگر میں پولیٹکس میں ہوتی تو میں ساس بہو کو آپس میں الیکشن لڑواتی، اور پھر یہ اس قسم کے ٹی وی پروگرامز ایسے ہوتے کہ آج کے سیاستدان بھی کہتے کہ نہیں یہ پروگرام دیکھو اور ان سے سوال جواب سیکھیں کہ لڑائی کیسے کی جاتی ہے اور کس طرح بولا جاتا ہے، مخالفت کیسے کی جاتی ہے، دوسرے کے فالٹ کیسے پوائنٹ آؤٹ کیے جاتے ہیں. اس ساس بہو سے بہتر کوئی نہیں. بڑا کریٹیو آئیڈیا ہے، جی بڑا کریٹیو آئیڈیا. اچھا میڈم نشو یہ بتائیے کہ میوزک اور پوئٹری ان سے آپ کو کس قدر لگاؤ ہے، اور کون کون سے پسندیدہ پوئٹس اور میوزک میں سنگرز کون کون سے پسندیدہ؟ پوئٹری اور میوزک کا بالکل جسے کہیں نا چولی دامن کا ساتھ ہے. خوبصورت پوئٹری ہو، خوبصورت کمپوزیشن ہو، خوبصورت گانا ہو، آواز خوبصورت ہو، تو پھر وہ ساری زندگی ایک انسان کے اپنے جذبات کی عکاسی کرتی رہتی ہیں. یہ دونوں چیزیں، میوزک بھی پوئٹری بھی. اور میوزک سے اور پوئٹری سے بہترین جذبات کا کہ اظہار کا ذریعہ کچھ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. کسی کو محبوبہ کو امپریس کرنا ہو، اچھا گانا گا دیں، وہ فوراً مان جائے گی. تو کون سے پوئٹ پسند ہے آپ کو؟ پوئٹ مجھے اساتذہ میں تو اوبویسلی مرزا غالب ہیں، میر تقی میر ہیں، حالی صاحب ہیں، اور دور جدید میں پروین شاکر ہیں. احمد فراز بہت خوبصورت لکھتے، بہت خوبصورت لکھتے ہیں کہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. بہت خوبصورت. یہ بتائیے کہ آپ کے فیوریٹ سنگرز کون کون سے ہیں؟ فیوریٹ سنگر نصرت فتح علی خان صاحب اور مہدی حسن صاحب، احمد رشدی صاحب، اللہ انہیں سب کو ان کے درجات بلند کرے، اس دنیا میں نہیں ہیں. میڈم نور جہاں اوبویسلی، آبدہ پروین، اور نئی سنگرز میں حمیرہ جناح، اور جو لڑکیاں گا رہی ہیں بس آج کے جو دور جدید ہے اس حساب سے جس طرح کی موسیقی ہے ویسے ہی سنگرز ہیں، ویسے سنگر، ویسے سننے والے. ویسے ہی سننے والے. یہ بتائیے کہ آپ ایک سینئر آرٹسٹ ہیں، جی. تو آج جو ہیروئنس ڈراموں میں اور فلم میں کام کر رہی ہیں ان میں کوئی ایسی ہیروئن یا آرٹسٹ جس نے آپ کو انسپائر کیا ہو کہ یہ اچھا کام کر رہی ہے؟ جب تک یہ ریما، مدیہ شاہ اور یہ سائمہ وغیرہ یہ لوگ کام کر رہے تھے، صاحبہ، ریمبو، شان، بابر علی، اور یہ تمام معمر رانا وغیرہ، یہ تمام لوگ، ارباز خان بہت اچھا پشتو فلموں کا. تو یہ تب تک تو سمجھ میں آتی تھی کہ فلم کے حوالے سے پرفارمنس اور ایکٹنگ اور سارا فلمیں بنتی تھیں. اب جو انڈسٹری کراچی چلی گئی ہے، موسٹلی وہاں کے لوگ ہیں، وہ اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں. تو لیکن وہ انڈسٹری کو، وہ جو چکا چوند تھی اور جو وہ انڈسٹری کا ایک گراف تھا کامیابی کا، وہ فی الحال اس کو نہیں ٹچ کر سکے.
نہیں کر نئے لڑکے اور لڑکیوں میں اگر آپ نے کوئی رجسٹر کیا ہو تو کوئی ایسا نام بتائیں جس میں آپ کو پوٹینشیل نظر آتی ہو؟ نہیں، سب اچھے ہیں، سب اچھا کام کر رہے ہیں. سب اچھا کام. جو اچھا کام، جو فلم ہٹ ہوتی ہے، ظاہر ہے اس میں پرفارمنس اچھی ہوتی ہے تو فلم کو ایک سپورٹ ملتی ہے، پرفارمنس سے بھی، ڈائریکشن سے بھی، میوزک سے، اور تمام جو وہاں پہ فلم میکنگ ہوتی ہے. تو میں کہتی ہوں جو ہٹ چیز ہوتی ہے اس میں سب کی محنت اور کوشش. آپ خود بھی تو شاعری کرتی ہیں؟ بس تھوڑا بہت. تو اپنا کوئی شعر سنائیں گی؟ جی. رابطے ختم ہوئے، سلسلے تمام رہے، وفائیں کر کے بھی ہم عشق میں ناکام رہے. کوئی اس کو پکارے نہ بے وفا کہہ کر، کوئی بھی اس کو پکارے نہ بے وفا کہہ کر، اس عداوت میں بھی رشتوں کا احترام رہے. بہت خوب، بہت خوب. اور ایک اور غزل. جی جی. جدائی کے موسم ستانے لگے ہیں، وہ پھر ٹوٹ کر یاد آنے لگے ہیں. تخیل کی پرواز کو کیسے روکوں، وہ گویا میرے گھر پھر آنے لگے ہیں. میرے سامنے بیٹھ کر چپکے چپکے وہ ماضی کے قصے سنانے لگے ہیں. میں بکھری ہوئی تھی، میں پھر جی اٹھی ہوں، وہ پھر مجھ کو سپنے دکھانے لگے ہیں. مقطع ہے، نشو روک لو دیکھو جانے لگے ہیں، منانے میں جن کو زمانے لگے ہیں. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت میڈم، بہت خوبصورت. آپ اتنی اچھی شاعرہ ہیں، اندازہ نہیں تھا. تھینک یو سو مچ. ہم نے سنا ہے کہ آپ گاتی بہت اچھا ہیں، تو پروگرام کے اختتام پر نہیں میں آواز میں نہیں، بالکل نہیں گاتی. ایک نغمہ تھوڑا سا سنا تھا. گنگنا دیں، تھوڑا سا گنگنا دیں. یہ گانا بہت مشکل ہے. میوزک ہو تو اس کی چھاؤں میں انسان تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیتا ہے، سیف ہو جاتا ہے، لیکن اس طرح تو آپ سمجھیں کہ آج آپ میوزک کے فرنٹ لائن پہ بغیر ہتھیاروں کے، بغیر چھاؤں کے آپ کھڑی ہیں. میدان جنگ میں بغیر ہتھیاروں You are standing on front line of music. without weapon. You are standing on the front line of music. Please. جو نہ مل سکے وہی بے وفا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے. جو چلا گیا مجھے چھوڑ کے، وہی آج تک میرے ساتھ ہے. جو نہ مل سکے وہی بے وفا. میڈم، آرٹسٹ تو آپ اچھی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ مخلوق خدا کے لیے رفاع عامہ کے کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں. میں سوشل میڈیا پر دیکھتا رہتا ہوں جی، اور آپ کو فالو کرتا ہوں کہ آپ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کچھ کر رہی ہیں. ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. کوشش کرتی ہوں، کیونکہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اور راہ سجود گر تیری پیشانی پہ ہو تو کیا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشا رہے. تو اگر ہم جیسے کہ کوئی ایسے گیدرنگ ہوتی ہے ڈسیبل بچوں کی، کوئی ایسا ادارہ ہوتا ہے جیسے رحمان فاؤنڈیشن ہے، فری کڈنی سینٹر ہے، ڈائلیسس سینٹر ہے، وہاں پہ بھی میں ایز اے ڈائریکٹر کام کر رہی ہوں، رضاکارانہ طور پر کام کر رہی ہوں. تو اس طرح مختلف جگہوں پہ آتے جاتے رہتے ہیں. تو وہاں پہ کسی نے بلایا کہ جی لوگ ہیں، بلائنڈ بچے ہیں، وہاں جانا ہے، تو وہ اس طرح کے فلاحی کام کرتے رہتے ہیں. اللہ پاک آپ کو ایسی خدا نے اگر دیکھیں، میں اللہ تعالیٰ نے مجھے شہرت دی، اچھی شہرت دی، میرے پروردگار کا شکر ہے. اگر اس شہرت کو، اس عزت کو میں فلاحی کاموں میں، رفاہی کاموں میں بھی اس میں پارٹیسپیٹ کروں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو عزت، جو دنیاوی عزت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک اچھے کیٹیگری میں لے آتا ہے. بہت میڈم شکریہ آپ